کس پر واجب ہے؟ ابھی ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کس پہ. اس چیز میں ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، واجب ہے کہ نہیں ہے. تو ایسا سمجھ لیجئے کہ قربانی اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. اس کے لیے میں نے پہلے رمضان میں بھی بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ جس کے پاس سونا چاندی، وہ میں نے بتا دیا تھا کتنا سونا اور کتنی چاندی اور کتنی قیمت اس کی ہو، اور تجارت کا مال اور ضرورت سے زیادہ مال اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ 52.5 تولے وہ چاندی خرید سکتا ہے، پانچوں کو ملانے کے بعد میں اگر ایک چیز مکمل نہیں ہے جس پہ، تو پانچوں چیزوں کو ملانے کے بعد میں اگر اتنی اگر اس کے پاس رقم بنتی ہے کہ وہ جو ہے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، یعنی آج کے دور میں 36 سے 40 ہزار روپے کی اگر قیمت کسی کے اوپر بنتی ہے، پیسہ اس کے پاس ہے اتنا، تو پھر اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس پر یہ قربانی واجب ہو گئی. تو اس سے چھٹکارا نہ پایا کریں، اس لیے کہ یہ انسان پر جو مالک نصاب ہے اس پر واجب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم قربانی کا ہمیں پتہ تو ہم قربانی کرتے بھی ہیں لیکن ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے. یعنی کہ ہمارا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو اس کا سارا ثواب جو ہمارے والد دنیا سے چلے گئے ہیں سارا ثواب وہاں پہنچ جائے، یا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو ہم ان کے نام سے قربانی کریں. اور اکثر ہوتا ہے یہ، اور دیکھنے میں بھی آتا، ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ ان کے نام سے تو 7 حصے پورے ہو گئے، اب کس کے نام سے کریں؟ امی کے نام سے 7 حصے پورے ہو گئے، اب ابا کے نام سے کریں، اب کس کے نام سے ہم کریں؟ مطلب یہ ہے کہ 20 سال قربانی کرتے ہوئے ہو گئے، ابھی ان مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم قربانی جس پر واجب ہے قربانی کر رہا ہے، لیکن جو ثواب اسے ملنا چاہیے تھا جو اس پر واجب ہے وہ واجب ادا نہیں ہو رہا ہے. قربانی ہم نے کی، ہم پر واجب ہے اور ہم نے اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کی تو ادھر تو ثواب مل گیا نفلی قربانی کا، لیکن جو تم پر واجب تھی وہ واجب تمہارا ادا نہیں ہوا. واجب مرنے والے پہ قربانی نہیں ہے، جو مر گیا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی تو اس پر واجب ہے جو مالک نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. جس کے پاس اگر 40,000 روپے اگر ہیں یا اس کی قیمت کے برابر اگر سونا یا چاندی ہے اس کے پاس یا تجارت کا مال ہے تو وہ مالک نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی واجب ہے. اب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم مرحوم کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہیں، یعنی کسی کے والد دنیا سے چلے گئے یا ماں دنیا سے چلی گئی تو ہم ان کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے واجب کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر ہم نے ایک ہی حصہ کیا، ایک ہی قربانی کی، تو اگر ہم نے مرحوم کی طرف سے اگر وہ قربانی کی ہے تو پھر ان کو تو ثواب مل گیا نفلی قربانی کا، لیکن واجب آپ کا ادا نہیں ہوگا. جو واجب کا آپ کو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا، آپ اس کے قرض دار ہوں گے. تو اگر ہمیں مرحوم کی طرف سے اگر حصہ کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، ماں کی طرف سے بھی کرنی ہے، باپ کی طرف سے بھی کرنی ہے، تو پہلے اپنا واجب ادا کرنا ہوگا، تب نفلی قربانی ان کی طرف سے کرنی ہوگی. اور دوسری چیز یہ دیکھیں، ہم جب جانور خریدتے ہیں، چھوٹا اگر جانور ہے تو اس میں ایک قربانی ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور بڑا جانور ہے تو اس میں 1 سے لے کے 7 تک کر سکتے ہیں. 1 سے لے کے ایسا نہیں ہے کہ نا ہاں بڑا جانور ہے تو اس میں 7 ہی ہمیں پورے کرنے ہوں گے، تو 7 بلکہ 1 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح کم سے کم 1 حصہ ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیں یہ جو تاریخ چل رہی ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یعنی کہ پہلی تاریخ شروع ہو گئی، اس تعلق سے بھی ایک مسئلہ سن لیں. اب ہم اس چیز میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، ہم حصہ کر رہے ہیں، ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اب ہم اپنے مطلب بال کٹوائیں یا نہ کٹوائیں، مونچھ بنوائیں نہ بنوائیں. اب اس کو میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں 2 مصروں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال تو ہے نہیں جو میں قربانی کر سکوں، لیکن ایک مجھے کسی نے ایک جانور دیا ہے، صرف دودھ پینے کے لیے دیا ہے کہ جب تک یہ دودھ دے، جب تک تم اس کا دودھ پینا، پھر بعد دودھ دینے کے پھر ہمارے پاس یہ جانور چھوڑ دینا، ہمیں دے دینا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مال تو ہے نہیں اتنا، پھر کیا مجھ پر بھی قربانی واجب ہوگی، میں قربانی کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ تو مال اس کا ہے، تجھے تو صرف دودھ پینے کے لیے دیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن ایک عمل تو کرنا، عمل یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ جائے تو چاند دیکھنے سے لے کر کے جب تک عید کی نماز پڑھی جائے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز کے بعد میں ان 10 دن کے درمیان میں تجھے بال نہیں کٹوانے ہوں گے، ناخن نہیں کاٹنے ہوں گے۔ جب تو اس عمل کو کرے گا تو پروردگار عالم تجھے قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو قربانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ مستحب ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ قربانی کا ثواب مل جائے تو اس نیت سے میں نے مسئلہ بتا دیا، اگر اس نیت سے آپ اگر بال نہیں کٹوائیں گے اور جو ہے منہ سے نہیں کاٹیں گے، کسی طرح کے بھی بال نہیں کاٹیں گے اور ناخن نہیں کاٹیں گے، تو پھر اللہ آپ کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کچھ تو ایسے ہوں گے کہ آج پہلی تاریخ ہے تو پھر مطلب چکنے ہو کے آئے ہوں گے، منہ سے بھی کاٹ کے آئے ہوں گے، اور جو ہے کچھ تو ایسے ہیں کہ داڑھی بھی بنوا کے آئے ہوں گے۔ تو اب تک آپ کو معلوم نہیں تھا، لیکن اب پہلی تاریخ ہے، ہونا تو رات سے چاہیے تھا، تو اب سے ہی آپ بال نہ کٹوائیں، اور مطلب یہ ہے کہ داڑھی بھی نہ بنوائیں، منہ سے بھی نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں، کسی طرح کے بھی بال نہ کاٹیں، اس نیت سے کہ اللہ قربانی کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ اہم مسئلے تھے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے اسی آیت سے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو ابراہیم میرا گہرا دوست ہے، ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ خلیل کے معنی آتے ہیں دوست کے، ابراہیم میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے۔ اور اللہ نے ایسے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست نہیں بنایا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی بابل کے شہر میں ہوئی، اور اس کس کے دور میں؟ جس وقت نمرود کی حکومت تھی۔ اللہ نے 4 انسانوں کو دنیا میں پوری دنیا کی حکومت بخشی ہے۔ 4 انسان ایسے ہیں کہ جو کہ پوری دنیا کی حکومت انہیں بخشی ہے۔ اب ان میں سے 2 تو مومن ہیں اور 2 کافر ہیں، 2 مومن 2 کافر۔ اب جو مومن ہیں ان کے نام ہیں، ایک تو ہیں سکندر ذوالقرنین، حضرت سکندر ذوالقرنین، ان کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت بخشی، اور دوسرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور آپ کی حکومت کا کیا کہنا؟ اللہ نے آپ کو دنیا ہی کی حکومت نہیں بخشی، بلکہ جتنی مخلوق دنیا میں ہے ساری مخلوقوں پر حکومت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بخشی۔ پرندوں پہ، جنوں پر آپ کی حکومت تھی، ساری مخلوقوں پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ اب ان میں جو کافر تھے ان میں ایک نمرود بھی تھا، ایک بخت نصر تھا اور دوسرا نمرود تھا، یہ بہت بڑا ظالم تھا۔ اللہ نے نمرود کو 1000 سال کی عمر سے زیادہ عمر عطا فرمائی تھی۔ 1000 سال بہت ہوتے ہیں، 1000 سال تو اللہ نے نمرود کو، اب نمرود کے دماغ میں یہ غلط فہمی تھی کہ نمرود کو 300 سال تک کوئی بیماری نہیں لگی، یعنی نہ اس کے سر میں درد ہوا، نہ پیٹ میں درد، نہ بخار، کچھ ہی نہیں آیا۔ تو اس کے ذہن میں بات یہ فٹ ہوئی کہ اگر میں مخلوق ہوتا، میں اگر بندہ ہوتا تو پھر مجھے کوئی نہ کوئی بیماری لگتی، کم سے کم سر میں درد تو ہو ہی جاتا، 300 سال تک مجھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ فطور گھسا کہ لوگوں سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کیا، معاذ اللہ، خدا کہلواتا رہا اور لوگ خدا کہتے بھی رہے۔ اب اسی دور میں اب سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ کوئی ایسا آئے گا، ایسا اللہ کا نیک بندہ آئے گا کہ جو دنیا والوں کا یہ جو دین ہے نمرود کا، اس دین کا خاتمہ کرے گا، لوگ سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب ایک دن وہ بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کے والد نے ایک بستی سے، بابل شہر سے دور جا کر کے ایک تہہ خانہ بنایا زمین کے اندر۔ اب اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو چھوڑ دیا، اور اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ اسی جگہ پر اپنے بیٹے کو چھوڑا، اور جب دودھ پلانے کے لیے اسی جگہ پر چلی جاتی تھی اور پھر واپس اسی جگہ پر آ جاتی تھی، اس لیے کہ نمرود کا ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہیں نمرود مروا نہ دے۔ اب دن بیتتے چلے گئے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے میں اتنا بڑھتے تھے کہ جو کہ عام انسان 1 سال میں بڑھتا ہے۔ آپ 1 دن میں اتنا بڑھ جاتے تھے کہ جو کہ عام انسان 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ یہ آپ کے بڑھنے کا معاملہ تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ جب آپ تہہ خانے سے باہر نکلے تو سورج غروب ہو چکا تھا، اندھیری تھی۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اب تھوڑی آگے چل کے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے یار یہ بول کیا رہے ہیں، تو آپ سمجھیں، تھوڑا سا یہاں سے واقعہ کٹ کرتا ہوں اور آگے سنیں۔ ایک دن وہ آیا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد میں
नमरूद ने कहा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ऐसे ही चले आ रहे थे, तो नमरूद ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है ये दरबार किसका, ये नमरूद का दरबार है और तुम ऐसे ही चले आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है लोगों का दस्तूर क्या है, कैसे आते हैं। कहा कैसे आते हैं, कहा जो हमारे दरबार में आता पहले हमें सजदा करता है, माअज़ल्लाह। नमरूद ने कहा पहले हमें सजदा करता है, तुमने सजदा नहीं किया, ऐसे ही चले आ रहे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुझे सजदा क्यों करूं। कहा किसे सजदा करोगे, कहा मैं अपने खुदा को सजदा करूंगा। कहा तुम्हारा खुदा कौन है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीतु। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं सजदा उसे करूंगा जो पैदा करने वाला भी है और इंसान को मारने वाला भी है, जो जिलाता भी है और वो मारता भी है। तो नमरूद ने कहा कि ये क्या बड़ी बात है, हम भी तो मार सकते हैं, हम भी जिला सकते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे, तो नमरूद ने कहा एक दो लोगों को बुलाए, एक काम करो जो दो कैदी हैं ना, दो कैदियों को पकड़ के लाओ, उनमें से जो रिहा होने वाला था उसको कत्ल कर दिया और जो कत्ल होने वाला था उसको रिहा कर दिया। और नमरूद ने कहा देखो जो हम ज़िंदगी भी बख्श सकते हैं और मार भी सकते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिसाब लगा लिया कि यार इससे बड़ा नादान और बेवकूफ़ कौन होगा। उसकी नादानी और बेवकूफ़ी का जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगा लिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तू कहता है अपने आप को खुदा कहता है तो तू एक काम कर, वो काम ये है कि मेरा खुदा पूरब से सूरज को निकालता है, तू पश्चिम से निकाल के दिखा। जवाब कोई ना था, लाजवाब हो गया नमरूद। आखिरकार मीटिंग ये हुई, जब दोनों में बहस हुई तो मीटिंग की जो है चिढ़ गया नमरूद, और मीटिंग करने के बाद में फ़ैसला ये हुआ कि एक काम करो, सब लोगों को जो है जितने भी शहर में रहते हैं सबको बुलाया जाए, औरतों को भी बुलाया जाए, बच्चों को भी बुलाया जाए, बड़ों को भी और छोटों को भी, सबको बुलाया गया। मीटिंग ये हुई, फ़ैसला ये हुआ कि एक 30 गज़ की 4 दीवारी बनाई जाए, 30 गज़ लंबी हो, 30 गज़ चौड़ी हो, ऐसी 4 दीवारी बनाई जाए। हुक्म दिया गया, तामीर हो गई, बन गई, 4 दीवारी बनी, तैयार हो गई। सबको हुक्म दिया, पूरी बस्ती वालों को, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब जाएं और सब जा कर के लकड़ियाँ बीन करके लाएं और इसके अंदर जो 4 दीवारी बनाई गई है इसके अंदर ला करके जमा करें। अब नमरूद के डर की वजह से बच्चे भी, छोटे भी, बड़े भी, औरतें भी सब जो है जंगल में निकल गईं, और निकलने के बाद में सब ने लकड़ियाँ बीनना शुरू की। लकड़ियाँ बीन के लाती थी इसलिए कि नमरूद का हुक्म था कि जो लकड़ियाँ बीन के नहीं लाएगा उसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उसे भी आग में जला दिया जाएगा, उसको भी जला दिया जाएगा। तो डर था नमरूद का, इसलिए कि वह अपने आप को खुदा कहलवाता था। अब डर की वजह से सब लोग जो है जंगल में निकल गए, लकड़ियाँ बीनते रहे। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। 1 महीने तक लकड़ियाँ बीन करके इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में जब वो 4 दीवारी बनाई गई थी, जब वो भर गई, मुकम्मल भर गई, 1 महीने के बाद में अब उसमें आग जलाई गई। और जब पूरे अपने शबाब पे, यानी कि पूरे जो है शबाब पे आग जलने लगी, शोले निकलने लगे, यहाँ तक कि तारीख बताती है कि जो परिंदा निकल जाता था ऊपर से वो जल करके राख हो जाया करता था। इतनी भयानक आग लगाई गई। और यार पूरी बस्ती में इतने लोग थे, मर्द थे, औरतें थी, छोटे बड़े, जब लकड़ियाँ बीन के लाए होंगे तो 4 दीवारी को भर दिया गया होगा। तो जब भरने के बाद में जब आग लगाई गई तो जो बस्ती में रहते थे ना, तो वो बस्ती में रहने वाले उस आग की वजह से उनका रहना दुश्वार हो गया, परेशान होने लगे। जब परेशानी का आलम था, जब आग पूरी जली, पूरे शबाब पाई, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने उस आग के अंदर डलवा दिया। आग के अंदर, उन शोलों के अंदर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डलवा दिया गया, अब डलवाने के बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के खलील। अब देखें ये आजमाइश थी, और उनका ईमान था इतना कि दुनियादार चाहे कुछ भी कर ले मेरे साथ में, जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ये ईमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। तो अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के खलील अगर कोई हाजत हो, यानी कि आग में डाला गया है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं अल्लाह के खलील अगर कोई हाजत हो तो बयान करें, बताएं, फरमाएं, आपकी हाजत को पूरा किया जाएगा। तो अल्लाह के खलील ने इरशाद फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है, मुझे तो उस खुदा से हाजत है कि जिस परवरदिगार आलम ने मुझे ज़िंदगी बख्शी है, मुझे पैदा किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं है। कहा तो फिर उस खुदा से जाके कहा जाए, तो अल्लाह के खलील फरमाते हैं जिब्राईल मेरा खुदा बग़ैर कहे जानता है, सब कुछ जानता है,
وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے سب کچھ، اسے تو ایک لمحے کے لیے اونگ تک نہیں آتی ہے، اسے تو ایک لمحے کے لیے نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا کوئی میرا دنیا دار نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر جیسے ڈالا گیا، اب دیکھتے کیا ہیں، کافی وقت ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے ہوئے۔ نمرود چھت پہ چڑھ گیا، اونچی بلڈنگ پہ چڑھ گیا، اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ جب کافی وقت ہو گیا تو وہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ آگ میں ابراہیم جل چکے ہوں گے معاذ اللہ، ان کی تو راکھ بن گئی ہوگی، اس چیز کو وہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا حکم ہوا، اے آگ یا نارو، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا حکم تھا کہ اس آگ کو اللہ نے اپنے حکم سے اس آگ کو گلزار بنا دیا، یعنی کہ جہاں تک شعلے نکل رہے تھے دیکھا جاتا ان شعلوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ نمرود دیکھ رہا تھا جل گئے ہوں گے، خاتمہ ہو گیا ہوگا۔ جب اس نے دیکھا، اس نار نمرود کے اندر جیسے دیکھا تو دیکھتے کیا ہے، فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ اس آگ، جس آگ کو نمرود نے جلایا تھا، اس آگ کے پھول بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ گلدستہ بن چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمرود دیکھ رہا تھا، نمرود نے پوچھا، جب یہ شان دیکھی ابراہیم علیہ السلام کی، تمام فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، آگ گلزار بنی ہوئی ہے، تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے۔ پوچھا آپ آگ سے کیسے بچ گئے؟ کیسے بچ گئے؟ آپ کو تو بڑی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا، کیسے بچ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس کو خدا روشن کرنا چاہتا ہے اسے کون دنیا دار مار سکتا ہے، اسے دنیا دار کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے جو ہے سارے کارناموں پہ پانی پھر گیا۔ اب اس کے گھر میں ایک بیٹی بھی تھی، جیسے نمرود اوپر سے دیکھ رہا تھا اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے شان ابراہیم علیہ السلام کی دیکھی کہ یار اتنی بھیانک آگ میں ابراہیم کو ڈالا گیا اور یہ بچ گئے، اور پھر گلزار وہ آگ گلزار بنی ہوئی ہے، تمام فرشتوں کا جھرمٹ لگا ہوا، تخت پہ بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو اب اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہوئی۔ کہا، اوپر سے کہا، اللہ کے خلیل میں اس آگ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں اور میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اور وہ یہی پڑھتی جاتی تھی اور اس نار نمرود کے اندر کودتی جاتی تھی، یہ پڑھتی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ جیسے ہی کودی، دیکھتی کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت تھے، اس کے اندر نمرود کی بیٹی بھی صحیح سلامت تھی، آپ کے پاس پہنچی۔ نمرود یہ بھی دیکھ رہا تھا، یہ معاملہ بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بات چیت کی اور پھر وہاں جانے کے بعد میں پھر اس نے کلمہ پڑھا، یہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل، آپ اللہ کے سچے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، یہ کلمہ پڑھا اور پھر واپس آ گئی۔ اور آنے کے بعد میں جب نمرود نے اس نے پوچھا کہ تو کیا کرنے کے لیے گئی تھی، تو بیٹی نے کہا میں اللہ کے خلیل کا کلمہ پڑھنے کے لیے گئی تھی۔ کہا میرے باپ تم نے دیکھا نہیں، آگ میں تم نے ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو گلدستہ بنا دیا، پھول بنا دیے، تم نے دیکھا نہیں؟ اور پھر فرشتوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، ابراہیم اللہ کے خلیل تخت پر بیٹھے تھے، یہ معاملہ تم نے دیکھا نہیں؟ یہ شان تم نے دیکھی؟ یقین نمرود کو بھی تھا، لیکن جو جھوٹی خدائی کا وہ دعویٰ کرتا تھا تو اب اس پر اسے جو ہے افسوس تھا، اگر اس چیز کو اگر مانتا ہوں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے ماریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہاں تک آ گئی تو اللہ کے خلیل نے اسے کلمہ پڑھایا۔ اب نمرود نے اس پر سختی کی اور اتنی سختی کی کہ اس کو باندھا گیا۔ اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مان جا، دین چھوڑ دے، ابراہیم کا دین چھوڑ دے، آ جا پلٹ کے اسی پر آ جا، جو ہمارا دین ہے اسی دین پر آ جا۔ بیٹی نے انکار کر دیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنی بیٹی کے اس نے ہاتھوں کو باندھا، پیروں کو باندھا اور ریت پہ گھسیٹا، دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ اپنی بیٹی کو دھوپ میں لٹکانے کے بعد میں پھر جب پوچھا گیا تو جب اس سے کہا کیا تو اے میری بیٹی کیا تو دین کو چھوڑے گی، ابراہیم کے دین کو چھوڑے گی، تو اس کی زبان سے یہی کلمے نکلتے تھے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ لا الہ، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی تھی، مکمل ایمان اس کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ اب اس نے دین کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نمرود نے اتنے ظلم اس پر کیے، ظلم کرتا رہا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نمرود کے ظلم سے اس بیٹی کو چھٹکارا دلوایا۔ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ اور نمرود کی بیٹی کو وہاں سے اس نمرود کے ظلم سے بچا کر کے میرے خلیل کی بارگاہ میں لے کر کے آؤ۔
لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹی کا، نمرود کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس بیٹی سے 20 بیٹے پیدا ہوئے، اور 20 بیٹے عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ 20 بیٹے نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہاں تک پہنچی۔ اب جب نمرود نے تمام ظلمت کے پہاڑ ڈھائے اور لوگوں سے اپنا آپ کو خدا کہلواتا رہا، اور دیکھیں جب کوئی اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے نا تو اللہ رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے کہ کر تو جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر، لیکن ایک دن وہ بھی آتا ہے جب یہ ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھی نازل فرما دیتا ہے، اس کو تباہ اور برباد کر دیتا۔ وہ دن بھی آیا، وہ دن آیا۔ غرور اس بات کا تھا یار 300 سال ہو گئے، 1000 سال کی عمر ہو گئی، اور 300 سال ایسے گزر گئے کہ مجھے نہ تو سر میں درد ہوا نہ پیٹ میں درد، کوئی طبیعت میری خراب نہیں ہوئی ہے، تو میں خدا ہی ہوں معاذ اللہ۔ وہ اپنا آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ ایک دن وہ آیا کہ اللہ نے اس کو تباہ کرنا چاہا، برباد کرنا چاہا، تو نمرود کے ناک کے راستے سے ایک مچھر کو حکم دیا کہ تجھے نمرود کے ناک کے راستے سے اس کے دماغ تک پہنچنا ہے اور اس کے دماغ کو کھانا۔ وہ دن بھی آیا، لنگڑا مچھر تھا، دونوں ٹانگیں نہیں تھی اس کی، ایک ٹانگ کا مچھر، لنگڑا مچھر اللہ کے حکم کے مطابق نمرود کی ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچ گیا۔ اب دماغ تک پہنچنا تھا، اس نے جو ہے دماغ میں کاٹنا شروع کر دیا۔ دماغ میں کاٹتا رہا، یعنی کہ رات کو بے چین رہتا، دن میں بے چین رہتا، علاجوں پہ علاج کراتا رہتا، کبھی کسی حکیم کے پاس جاتا، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا، آرام نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک دن یہ کہ ایک حکیم رہتے تھے اس کے پاس میں، اس کے قریب میں ایک حکیم رہتے تھے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ جو ہے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جانتے تھے حکیم۔ اب ایک دن ان کے پاس پہنچا، بڑا پریشان ہوں، پتہ نہیں دماغ میں میرے درد رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، دن میں بے چین رہتا ہوں، 24 گھنٹے میرے سر میں درد رہتا ہے، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہا ہوں، علاجوں پہ علاج کر رہا ہوں، کوئی سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آپ ہی کچھ مجھے دے دیں۔ تو اس حکیم نے کہا ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ تم ایک کام کرو کہ ایک پرانے چمڑے کا جوتا سلواؤ، پرانے چمڑے کا جوتا لے کے آؤ اور اس سے اپنے سر پہ مالش کراؤ۔ دیکھے کہاں تھا بادشاہ، اپنے آپ کو پوری دنیا کا حاکم تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن دیکھے کہاں پہنچ گیا۔ غرور اس بات کا تھا کہ مجھے 300 سال سے کچھ ہوا نہیں، تو اب میں خدا ہوں معاذ اللہ، خدا اپنا آپ کو کہلواتا تھا۔ لیکن یہ اللہ جو ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے، اللہ جو ہے تمام حاکموں کا حاکم ہے، یہ ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے حکومت کس کو دینی ہے، ہمارا کام ہے صرف سجدے کرنا، یہ حکومت دینا جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دن آیا کہ جب اس کے سر کا درد بڑھا، حکیم نے کہا ایک کام کرو، چمڑے کا جو ہے جوتا سلواؤ اور اس سے اپنے سر کی مالش کرواؤ۔ اس نے جو ہے ایسے حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ ایک چمڑے کا جوتا لایا جائے، لایا گیا۔ اب اس نے اپنے سر پر لگوانا شروع کیا تو اس کو فوراً آرام ہو گیا، جوتا لگتا گیا آرام ہوتا رہا، جوتا لگتا گیا آرام ہوتا رہا، جتنی دیر جوتا سر پہ پڑتا تھا اتنی دیر جو ہے اس کو آرام ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے جوتا رکتا تھا اب اس میں جو ہے وہ جو مچھر تھا نا، لنگڑا مچھر، وہ جب جوتا پڑتا تھا ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا، لیکن جب جوتا پڑنا بند ہو جاتا تھا پھر وہ کاٹنا شروع کر دیتا۔ اسی طریقے سے بے چین رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ایک دن وہ بھی آیا کہ جوتا مارتے مارتے اس کے سر کو جو ہے گردن سے جدا ہو گیا، سر جو ہے پھوٹ گیا اور اس کے جو دماغ کا بھیجا تھا وہ باہر نکل کے آ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت میں جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں اور جو اللہ جس کو بچانا جانتا ہے تو اللہ آگ کے شعلوں سے نکال کر کے اس آگ کو گلدستہ بنا دیتا ہے، اور جس حاکم کو مارنا چاہتا ہے پروردگار عالم لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس سے عبرتیں حاصل کرنی ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ اس نے بڑے ظلم کیے تھے لوگوں پر، لوگوں کو مار دیتا تھا، جو اس کے کہنے میں نہیں چلتا تھا نا اس کو جو ہے مار دیتا تھا، قتل کروا دیتا تھا۔ لیکن ایک دن اللہ کی پکڑ میں ایسے آیا، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جسے خدا پٹکنا چاہتا ہے وہ پھر اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، جس کو خدا اٹھانا چاہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ یہ سب خدا کی عطا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے خلیل نہیں کہا ہے بلکہ بڑی آزمائشوں میں ڈالا گیا، بہت آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتاری گئیں، اور ہر امتحان میں اللہ کے خلیل پاس ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ پوری دنیا میں اگر میرے تمہارے پیغمبر کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ 3 دن میں
जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा किया जाता, उन 3 दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि 3 दिन में मुझे कोई भी अमल इतना पसंद नहीं है, न रोज़ा पसंद है, न नमाज पसंद है, न कोई इबादत पसंद है, जितनी मुझे उन 3 दिनों में कुर्बानी पसंद है। और उस कुर्बानी के बारे में मेरे तुम्हारे पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी का खून ज़मीन से गिरने से पहले पहले परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बानी कबूल हो जाती है। और जितने जानवर के जिस्म पे बाल हुआ करते हैं, परवरदिगार आलम हर बाल के बदले में उसे नेकी अता फरमाता, हर बाल के बदले में। तो हमें कुर्बानी करनी है, और जानवर भी अच्छी तरीके से देखें कि उसके अंदर कोई कट ना हो, पूंछ कटी ना हो, सींग कटा ना हो, कान कटा ना हो, साफ़ सुथरा जानवर होना चाहिए, तगड़ा जानवर होना चाहिए। बाज़ार जाते वक्त इस चीज़ को न देखें कि गोश्त अच्छा है, मोटा जानवर है, इस नीयत को देख करके न ख़रीदें कि हम जानवर मोटा लेंगे गोश्त ज़्यादा आएगा, बल्कि इस चीज़ को देखा करें कि आज हम मोटा जानवर यहाँ दुनिया में ख़रीदेंगे, क़यामत के दिन हमारे लिए पुल सिरात पर सवारी बनेंगे, पुल सिरात पर सवारी बनेंगे। इस नीयत से जो है हमको जानवर ख़रीदना है और अच्छी तरीके